اخیب شاہ اسرائیل۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے اسرائیل کی شمالی سلطنت کے 6 بادشاہوں کے سلسلہ کا ذکر کیا۔ ان سب نے خداوند کی نظر میں بدی ہی کی تھی۔ آئیں اب 7ویں بادشاہ سے ملیں۔ کیا وہ خدا کی راہوں پر چلا؟ 1 سلاطین 16 باب 29 سے 33 آیت۔ عمری کے بیٹے اخیب نے سامریا میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی، اور اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور گویا نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی۔ سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبیل کی بیٹی ایزبیل سے بیاہ کیا، اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا، اور اخیب نے یہ سیرت بنائی، اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ بچوں، کیا اخیب نے خدا کے احکام مانے؟ نہیں، اور خدا کو ناراض کرنے والی حرکتوں میں تو وہ پہلے بگڑے بادشاہوں سے بھی گیا گزرا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کی تاریکی سے پہلے بادشاہوں کو بھی مات کر دیا۔ سیدانیوں کے بادشاہ اتبال کی بیٹی ایزبیل سے شادی رچا لی۔ بال کی خدمت اور پرستی شروع کر دی۔ بال کے مندر میں جو اس نے سامریا میں بنایا تھا اس کے لیے قربان گاہ بنائی۔ اخیب نے کنانیوں کی بار آوری کے لیے پوجا کی یسیرت دیوی بھی کھڑی کر لی۔ بچوں، اخیب بادشاہ نے نہ صرف گزشتہ بادشاہوں کے انجام سے کوئی سبق نہ سیکھا، بلکہ اس نے بگاڑ اور بے راہ روی کی نئی حدیں قائم کر دیں۔ اسی زمانہ سے اسرائیلیوں میں بتوں کی پوجا کے لیے باغیانہ روح انہیں گمراہی کے اتھاہ گڑھوں میں لے گئی۔ آئیں اب دیکھتے ہیں خدائے عظیم و مہربان نے اس بدی کا کیا انجام کیا۔ 1 سلاطین 20 باب 1 سے 6 آیت۔ اور ارام کے بادشاہ بن ہدد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا، اور اس کے ساتھ 32 بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ تھے، اور اس نے سامریا پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا، اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس شہر میں قاصد روانہ کیے اور اسے کہلا بھیجا کہ بن ہدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے، تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں سے جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں۔ اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے۔ پھر ان قاصدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن ہدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویاں اور اپنے لڑکے میرے حوالہ کر دے، لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا، سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے، اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے۔ بچوں، ارام کا بادشاہ اس لیے آیا کہ خدا کی طرف سے
اسرائیل کی سرزنش کا عمل جاری تھا۔ بیرونی حملہ آور اسرائیل پر اسی لیے چڑھائی کرتے، اور اب ارام کا بادشاہ بن ہدد وہ نہ صرف خود چڑھ آیا اور سامریا کا محاصرہ کیا، بلکہ اپنے ساتھ 32 اور بادشاہوں کو بھی گھوڑوں رتھوں سمیت لے آیا کہ مل کر خوب درگت بنائیں، لوٹ مچائیں۔ ان کی نظریں نہ صرف اخیب بادشاہ کے گھوڑوں، سونے چاندی، عورتوں، بچوں اور سارے مال و اسباب پر تھیں، بلکہ وہ اس کے امراء اور اس کے خادموں کے گھروں کی بھی ہر چیز، غرض ان بادشاہوں کی نظر میں جو کچھ بھی بھاتا وہ سب لوٹ لے جانے پر تھے۔ اخیب تو بڑی ہی مصیبت میں پھنس گیا، غصہ اور بے بسی سے پاگل ہی ہو گیا۔ 1 سلاطین 20 باب 7 سے 9 آیت۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا، ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے درپے ہے، کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا، اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان۔ پس اس نے بن ہدد کے قاصدوں سے کہا، میرے مالک بادشاہ سے کہنا، جو کچھ تو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا، پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ سو قاصد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا۔ 1 سلاطین 20 باب 10 سے 12 آیت۔ تب بن ہدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریا کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیرو ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل نے جواب دیا، تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ جب بن ہدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں نوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو۔ سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی۔ ارے یہ کیا؟ بچوں، اخیب نے بن ہدد کے تقاضے پورے کرنے کی حامی نہیں بھری، یوں دونوں فوجیں جنگ کے دھانے پر کھڑی ہو گئیں۔ اگرچہ اخیب کا بگاڑ پہلے بادشاہوں سے کہیں زیادہ تھا اور خدا اسرائیلیوں کو شاہ ارام کے ہاتھوں تمیز بھی سکھانی چاہتا تھا، مگر خداوند خدا تو رحم دل خدا ہے۔ اس نے اخیب کو پھر بھی اصلاح اور توبہ کا موقع مہیا کر دیا۔ خدا اب بھی یہی چاہتا تھا کہ اسرائیلی سلطنت کو اس بلائے ناگہانی سے بچا لے۔ وہ انہیں شعور اور بیداری دینا چاہتا تھا کہ وہ جان لیں خداوند خدا ہی بزرگوں برتر ہستی ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہ انہیں تباہی کی راہوں سے واپس لانا چاہتا تھا۔ بے چینی اور بے قراری کے ان سخت لمحوں میں بھی
अखीअब खुदा के आगे नहीं गड़गड़ाया। और सारे इसराइल में किसी को भी याद तक न आया कि उन्हें खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा और इन्हसार करना चाहिए, मगर खुदा अपने कहर और गजब में भी अपनी रहम दिली याद रखता है। 1 सलातीन 20 बाब 13 से 22 आयत। और देखो, एक नबी ने शाह इसराइल अखीअब के पास आकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने इस बड़े हजूम को देख लिया? मैं आज ही उसे तेरे हाथ में कर दूंगा और तू जान लेगा कि खुदावंद मैं ही हूँ। तब अखीअब ने पूछा, किसके वसीला से? उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि सूबों के सरदारों के जवानों के वसीला से। फिर उसने पूछा कि लड़ाई कौन शुरू करे? उसने जवाब दिया कि तू। तब उसने सूबों के सरदारों के जवानों को शुमार किया और वो 232 निकले। उनके बाद उसने सब लोगों यानी सब बनी इसराइल की मौजूदात ली और वो 7,000 थे। ये सब दोपहर को निकले और बिन हदद और वो 32 बादशाह जो उसके मददगार थे साहिबानों में पी पी कर पस्त होते जाते थे। 100 सूबों के सरदारों के जवान पहले निकले और बिन हदद ने आदमी भेजे और उन्होंने उसे खबर दी कि सामरिया से लोग निकले हैं। उसने कहा, अगर वो सुलाजू होकर निकले हो तो उनको जीता पकड़ लो, और अगर वो जंग को निकले हो तो भी उनको जीता पकड़ो। तब सूबों के सरदारों के जवान और वो लश्कर जो उनके पीछे हो लिया था शहर से बाहर निकले और उनमें से एक एक ने अपने मुखालिफ को कत्ल किया। सो अरामी भागे और इसराइल ने उनका पीछा किया और शाह अराम बिन हदद एक घोड़े पर सवार होकर सवारों के साथ भागकर बच गया और शाह इसराइल ने निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया। और वो नबी शाह इसराइल के पास आया और उससे कहा, जा अपने को मजबूत कर और जो कुछ तू करे उसे गौर से देख लेना, क्योंकि अगले साल शाह इराम फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। बच्चों, क्या ही जबरदस्त है, क्या बात भी यही नहीं? इसराइल ने इकट्ठे कर करा के सिर्फ 7,232 सिपाही भेजे जिन्होंने तूफानी अंदाज से शाह अराम और उसके मददगार 32 बादशाहों को हजीमत से दो चार करके भागने पर मजबूर कर दिया। खुदा ने ही इसराइल को दुश्मन की सरकोबी के लिए ऐसे शेर दिल जंगजू दिए। अगरचे जंग तो जीत ली गई, मगर नबी ने अखीअब को पहले से खबरदार कर दिया कि शाह अराम की तरफ से गफलत न बरते, क्योंकि अगले मौसम बहार में शाह अराम फिर दावा बोलने को था। अब आए जरा हजीमत खुर्दा शाह आराम की बातें तो सुने। उसने फिर से क्या जोड़ तोड़ शुरू कर दिए। 1 सलातीन 20 बाब 23 से 25 आयत। और शाह आराम के खादमों ने उससे कहा, उनका खुदा पहाड़ी खुदा है,
اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے، اور ایک کام یہ کر کے بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا۔ بچوں، شاہ ارام کے خادم کتنے ہی چالاک تھے۔ وہ تاڑ گئے کہ جنگ میں فتح پانے میں اسرائیلیوں کی مدد ان کے پہاڑی خدا نے کی تھی، مگر وہ یہ نہ جان پائے کہ خداوند اسرائیل کا خدا صرف پہاڑوں پر ہی فاتح نہیں بلکہ بحر و بر اور ہر جگہ اور ہر جنگ میں فتح پانے کو اپنے لوگوں کا مددگار ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ خداوند اسرائیل کا خدا ہی ساری کائنات کا خدا ہے۔ 1 سلاطین 20 باب 26 سے 30 آیت۔ اور اگلے سال بن ہدد نے ارامیوں کی موجودات لی اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیق کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ہلوانوں کے 2 چھوٹے ریوڑ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی۔ اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری، اور بن ہدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹھڑی میں گھس گیا۔ بچوں، اگرچہ اسرائیلی اپنی حیثیت میں تو بکریوں کے ایک معمولی ریوڑ کی مثال تھے، مگر ارامی اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ان سے زمین کی سطح چھپ چکی تھی، مگر خدا نے اسرائیل کو صرف ایک ہی دن میں فتح یاب کر دیا۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری۔ خدا نے ارامیوں کی زبردست فوجی طاقت کو کچل کے رکھ دیا، اسرائیلیوں کو دکھا دیا کہ خداوند ہی سچا خدا ہے، اس کا ہاتھ اتنا قوی ہے کہ انہیں ہر الجھن اور مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ طاقتور دشمن اب فنا ہو چکا تھا، صرف شام کا بادشاہ ہی تھا جو شہر کے اندر روپوش ہو گیا تھا۔
جیسے ہی بادشاہ کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، آس پاس کے دشمن اسرائیل پر حملہ کی جرت نہ کر پاتے۔ دیکھتے ہیں اس معاملہ میں اب اخیب کیا کرتا ہے۔ 1 سلاطین 20 باب 31 سے 34 آیت۔ اور اس کے خادموں نے اس سے کہا، دیکھ، ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔ سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھیں اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن حدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے۔ اس نے کہا، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بن حدد؟ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن حدد اس سے ملنے کو نکلا اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا۔ اور بن حدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا، میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا، جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائی۔ اخیب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ 1 سلاطین 20 باب 33، 42 اور 43 آیت۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔ بچوں، فتح مندی کے اس معاملہ میں بھی اخیب نے خدا کی مرضی بالکل بھی نہ سمجھی۔ پہلے تو یہ کیا کہ جب ارامیوں کی طرف سے فوج کشی اور محاصرہ کا مرحلہ پیش آیا تو خدا پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ یہ خدا ہی تھا جس نے از خود اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے فتح یاب کیا، اور اب وہ یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اس نے یہ جنگ اپنی ہی قابلیت سے جیتی ہے۔ وہ اسی گھمنڈ میں رہا کہ یہ اختیار بھی اسی کے پاس ہے کہ خدا نے جن کی بربادی کا حکم دیا تھا وہ انہیں چھوڑ دے۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ خدا نے نبی کے ذریعہ کیا کہا تھا، میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ 1 سلاطین 21 باب 1 سے 7 آیت۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزرعیلی نبوت کے پاس یزرعیل میں ایک پاکستان تھا جو سامریا کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا۔
सो अखियब ने नबूत से कहा कि अपना पाकिस्तान मुझको दे दे ताकि मैं उसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है और मैं उसके बदले तुझको इससे बेहतर पाकिस्तान दूंगा, या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको उसकी कीमत नकद दे दूंगा। नबूत ने अखियब से कहा, खुदावंद मुझसे ऐसा न कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मीरास दे दूं। बच्चों, नबूत के लिए माल कमाने का एक मौका था, मगर उसने अपनी जमीन क्यों ना बेची? क्योंकि मूसा की शरीयत के मुताबिक बनी इसराइल के कबीलों को लाजम है कि अपनी अपनी मीरास अपने अपने कब्जा में रखें। अगर कोई अपनी जमीन किसी दूसरे कबीले के फर्द के हाथ बेच देता तो उसके कबीले की जमीन कम रह जाती, जबकि खुदा की मर्जी थी सब नस्लों में हर कबीला की जो जमीनी वरासत खुदा ने उन्हें सौंपी थी वो उनकी मिल्कियत में कायम रहे। जब किसी के पास जमीन होगी वो उसमें बीज बोएगा, तब ही फसल भी काटेगा। इस तरह सब कबीलों के पास खाने को अनाज और रहने को ठिकाना होगा। यही वजह थी कि नबूत ने कहा, खुदा की मर्जी के खिलाफ वो अपनी जमीन नहीं बेच सकता। और अखियब उस बात के सबब से जो यजरेली नबूत ने उससे कही, उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था, मैं तुझको अपने बाप दादा की मीरास नहीं दूंगा। सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी ईजबेल उसके पास आकर उससे कहने लगी, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता? उसकी बीवी ईजबेल ने उससे कहा, इसराइल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है? उठ, रोटी खा और अपना दिल बहला। यजरीली नबूत का पाकिस्तान मैं तुझको दूंगी। बच्चों, अखियब एक ऐसा जिद्दी बच्चा बन गया जो अपनी बात मानी न जाने पर भूख हड़ताल करके बैठ गया। ईजबल ने उसे इस वादा पर बहलाया कि अगर वो उठकर खाना खा ले तो वो उसे ये पाकिस्तान दिलवा देगी। कैसी अनोखी बात! ईजबल तो सैदा की गैर कौम के बादशाह की बेटी थी। वो कैसे नबूत के पाकिस्तान तक रसाई पा सकती थी? 1 सलातीन 21 बाब 8 से 15 आयत। सो उसने अखियब के नाम से खत लिखे और उन पर उसकी मोहर लगाई और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबूत के शहर में थे और उसी के पड़ोस में रहते थे भेज दिया। उसने उन खतों में ये लिखा कि रोजा की मनादी करा के नबूत को लोगों में ऊंची जगह पर बिठाओ और 2 आदमियों को जो शरीर हों उसके सामने कर दो कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दें कि तूने खुदा पर और बादशाहत पर लानत की। फिर उसे बाहर ले जाकर संसार करो ताकि वो मर जाए। चुनाचे उसके शहर के लोगों यानी बुजुर्गों और अमीरों ने जो उसके शहर में रहते थे जैसा ईजबेल ने उनको कहला भेजा वैसा ही उन खतूत के मजमून के मुताबिक जो उसने उनको भेजे थे किया। जब ईजबेल ने सुना कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया तो उसने अखियब से कहा, उठ और यजरीली नबूत के पाकिस्तान पर कब्जा कर, जिसे उसने कीमत पर भी तुझे देने से इनकार किया था, क्योंकि नबूत जीता नहीं बल्कि मर गया है।
بچوں، نبوت ایک خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ وہ ہر بات میں خدا کے حکم اور آئین کا لحاظ رکھتا تھا، مگر ایزبیل نے ہیلا سازی سے الزام لگوا کر اسے مروا دیا۔ انہوں نے بے گناہ کا خون بہایا۔ خداوند خدا نے یہ بدی بھی دیکھی۔ خدا راستکار کا خون معاف نہیں کرتا، وہ ضرور اس کا بدلہ لیتا ہے۔ 1 سلاطین 21 باب 17 سے 26 آیت۔ اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریا میں رہتا ہے ملنے کو جا۔ دیکھ، وہ نبوت کے پاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے، اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یربعام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور خداوند نے ایزبیل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبیل کو کھائیں گے۔ اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ خدا نے نبی کے ذریعہ اخیب کے گھرانہ کی سزا کی وضاحت فرما دی، پچھلے بادشاہوں یربعام اور باشا کی سزاؤں جیسی۔ 1 سلاطین 21 باب 27 سے 29 آیت۔ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ بچوں، انسان کے لیے خدا کی محبت بے مثال ہے۔ جب لوگ خدا کے سامنے عجز و انکساری سے اپنے گناہ کا اقرار کریں تو ہمارا خدا خوشی خوشی ان کی بےہودہ حرکتیں معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اخیب جیسی نافرمانیاں بھی۔ تو خدا نے اخیب کے گھرانہ کی سرزنش بھی اس کے بیٹے کے زمانہ تک مؤخر کر دی۔ پھر بھی اخیب کو اب بھی سزا کے عمل سے تو گزرنا ہی تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا کس طرح ہر وقت ہر معاملہ خود سنبھالتا ہے، یہاں تک کہ کسی کی لاپرواہی سے چلایا گیا کوئی بھی تیر خدا کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا۔
ایک سلاطین 22 باب 1 سے 4 آیت۔ اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی، اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا۔ اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلعاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشفت سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلعاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشفت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ ایک سلاطین 22 باب 29 سے 33 آیت۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشفت نے رامات جلعاد پر چڑھائی کی۔ اور شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا، میں اپنا بیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا، پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا۔ ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوا شاہ اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشفت کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے۔ اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشفت چلا اٹھا، جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے۔ ایک سلاطین 22 باب 34 سے 38 آیت۔ اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ قصبیاں یہی غسل کرتی تھیں۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ بچوں، اسرائیل کے 7ویں بادشاہ کا عرصہ حیات تمام ہوا۔ اخیب چل بسا، اگرچہ اس نے سوچا تھا کہ عام سپاہیوں کے حفاظتی حصار میں وہ نظروں میں نہیں آئے گا، مگر ہمارا عالم کل خداوند تو سب جانتا ہے۔ حکم خداوندی سے کسی ارامی سپاہی نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تیر خدا کا اشارہ پا کے چلا۔ اخیب کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں اس نے پچھلے بادشاہوں کی طرح ہی غلطیوں کی راہ سے ناکامیاں پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیش رو بادشاہوں سے بڑھ کر برا نکلا۔
وہ سلیمان بادشاہ کی طرح تھا کہ غیر قوم کی عورت سے بیاہ رچایا، بال کے بت سے لو لگائی۔ اس طرح بنی اسرائیل سے خداوند کے خلاف گھناؤنا گناہ کرایا۔ اخیب نے ساؤل بادشاہ جیسا کام بھی کیا، من مانی کرتے ہوئے اس بادشاہ کی جان بخشی کر دی جسے خدا ختم کر دینا چاہتا تھا۔ انہی باتوں نے اسے خدا کے غضب کا سزاوار ٹھہرایا۔ اخیب کے پاس وسیع باغات تھے، مگر خدا کے راستکار بندے نبوت کا چھوٹا سا پاکستان ہتھیانے کو اس کی جان لے لی۔ داؤد بادشاہی کی طرح جس نے وفا شعار اوریا کی بیوی ہتھیانے کو اس کی جان لے لی تھی۔ سمجھدار لوگ تو دوسروں کی غلط راہوں پہ نہیں چلتے۔ بچوں، کیا آپ سمجھدار ہیں؟ آئیں دعا کریں۔ پیارے خدائے قادر مطلق، تو حکمرانی کے اعلیٰ ترین آسمانی تخت پر جلوہ نما ہے۔ کیا اخیب کا بے پروایانہ رویہ ہمیشہ ہی تیرے دل کی بے قراری اور ناراضگی کا سبب رہا؟ وہ متواتر اپنے پیش رو کی طرح کوتاہیوں پر کوتاہیاں ہی کرتا چلا گیا کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تیری غضبناک سرزنش کی لپیٹ میں لے آیا۔ قادر مطلق خدا، تیرا بیٹا تیرے آگے فریاد کرتا ہے، میری مدد فرما کے میں وہ باتیں سمجھ سکوں جن پر چل کے لوگ برکت پا لیتے ہیں، اور وہ باتیں کون سی ہیں جو تجھے تیش دلاتی ہیں؟ کن باتوں پر تیرا برکت کا عہد ہے اور کیسی حرکتوں پر تو سزا نافذ کرتا ہے؟ عظیم ترین قدرت کے مالک خدا، میں نے اپنی کمزوری اور عاجزی میں تیرے حضور فریاد کی ہے، مجھے حکمت اور دانائی دے، مجھے دوسروں کی ان غلط راہوں کی پیروی سے بچا لے جو تجھے ناپسند ہیں۔ میں تیری خوشنودی پانا چاہتا ہوں۔ تیرا چھوٹا سا بیٹا مسیح کے پیارے نام میں یہی مانگتا ہے، آمین۔